أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بیوتکن، اور ٹھہری رہیے آپ اپنے گھروں کے اندر، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، کیونکہ گھروں میں رہنا ہی عورتوں کی اصل وضع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے باہر امور انجام دے، محنت و مشقت کر کے کمائی کرے، اور عورتوں کا کام ہے کہ امور خانہ داری انجام دے، بچوں کی پرورش، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، یہ عورت کے ذمے ہے۔ یہ سارے کام گھر کے چار دیواری کے اندر سے انجام دیے جاتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور رہیے آپ اپنے گھروں کے اندر، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے بیوٹی کو ڈسپلے نہ کرے جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ ڈسپلے کرتے تھے کہ بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نکل آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر میں رہ کر امور خانہ داری انجام دے، اور اگر اشد ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانا پڑے تو پھر جاہلیت اولیٰ کی طرح بے پردہ نہ نکلے کہ آپ کی بیوٹی ڈسپلے ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کر گئے، بے پردہ ہو کر ترقی کر گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ جاہلیت کر گئے۔ آج جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نکل آتے ہیں، اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں۔ قرآن کریم اس کو پستی کہتے ہیں اور جاہلیت کا نام دیتے ہیں۔ یہی فرق ہے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں۔ حضرت موہانی وہ کہتے ہیں خیرت کا نام جنون رکھ دیا اور جنون کا نام خیرت۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ انسانوں پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جسے پتھر کا زمانہ کہتے تھے۔ بدن کو ڈھانپ لینے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، لوگ پتھروں کے پیچھے بدن چھپا لیتے تھے یا چلکوں اور پتوں سے بدن کو ڈھانپ لیتے۔ پھر دنیا نے ترقی کر دی، کپڑا ایجاد ہوا تو لوگ کپڑوں سے بدن ڈھانپ لیتے تھے، اس کو لوگ ترقی کہتے۔ اب لوگوں نے بدن کو ننگا کر دیا، اس کو لوگ ترقی کہتے ہیں۔ پیمانے بدل ہو گئے، لوگوں نے
خرد کا نام جنون رکھ دیا اور جنون کا نام خرد رکھ دیا۔ اور ہم مشرقی لوگ تو ویسے بھی مغرب کے مقلدین ہیں، اندھے انداز میں اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کا سوچ یہ ہے کہ مغرب نے اس لیے ترقی کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا۔ نہیں، اس طرح بالکل نہیں۔ مغرب نے ترقی علم و فن کے حوالے سے کی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے تقریباً 80 سال پہلے یہی رونا رویا تھا۔ اس کا ایک غزل ہے فارسی میں، وہ کہتا ہے کہ قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، کہ قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، نیز رقص دختران بے حجاب۔ مغربی تہذیب کا جو اس وقت پوری دنیا میں غلبہ ہے، اس کے غلبے کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں ناچ گانا اور موسیقی بہت زیادہ ہے، اور نہ وہ اس لیے عروج پر ہے کہ ان کی عورتوں نے بے پردہ ہو کر رقص کرتی ہے۔ نیز سحر ساحران لالا روست، نیز سحر ساحران لالا روست، نیز عریان ساقی و نیاز قطع موست۔ اور نہیں مغرب کی ترقی اور عروج ان کے لوگوں کے سرخ اور سفیدی کی وجہ سے ہے کہ مغرب نے ترقی اس لیے کی کہ وہ سرخ اور سفید ہے، اور نہیں اس وجہ سے کہ وہ بے لباس پھرتے ہیں، اور نہ اس وجہ سے کہ ان کے مرد بغیر داڑھی اور مونچھ کے ہوتے ہیں۔ محکمی اورانا از لا دینی است، محکمی اورانا از لا دینی است، نی فروغش از خط لاطینی است۔ نہیں مغرب اور یورپ اس وجہ سے مستحکم اور مضبوط ہے کہ وہ لادین ہو گئے ہیں، سیکولر ہو گیا ہے، اور نہیں اس کی مضبوطی اور ترقی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بائیں جانب سے لکھتے ہیں، یعنی ان کی طاقت و ترقی کی وجہ سیکولرزم نہیں، انہوں نے دین اور ریاست کو، یعنی ان کی ترقی کی وجہ سیکولرزم نہیں کہ انہوں نے دین اور سیاست کو الگ کر دیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب فساد کی جڑ ہے اور ریاست کو لا دین ہونا چاہیے اور مذہب یہ انڈیویجول معاملہ ہے، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ مغرب کے ترقی کا راز یہ نہیں کہ وہ لاطینی رسم الخط میں لکھتے ہیں۔ صرف انگریزی سیکھنے سے یا اپنا رسم الخط تبدیل کرنے سے تم ترقی کر سکو گے، یہ تمہاری حماقت ہے۔ علامہ اقبال مرحوم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے رسم الخط، اپنے عربی رسم الخط میں، اپنے اردو رسم الخط میں، اپنی فارسی میں اور اپنی ترکی زبان میں بھی ترقی کر سکتے ہو اگر آپ نے علم و فن حاصل کیا۔ کیوں؟ قوت افرنگ از علم و فن است، قوت افرنگ از علم و فن است، از ہمی آتش چراغ روشن است۔ اگر مغرب نے ترقی کی ہے
وہ صرف علوم و فنون کی وجہ سے، اپنے بہتر نظم و نسق اور انتظامی صلاحیت کی وجہ سے وہ ہمارے طرح رٹے نہیں لگاتے، وہ پریکٹیکل لوگ ہیں۔ قومیں رٹوں لگانے سے ترقی نہیں کر سکتے، بلکہ ریسرچ و تحقیق سے ترقی کر سکتا ہے۔ دنیا نے ترقی کی ہے اس لیے کہ اس میں ہوش ہے، اور آپ پیچھے جا رہے ہیں پستی کی طرف اس لیے کہ ہمارے اندر جوش ہے۔ ایموشنل قومیں، جذباتی لوگ ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے۔ ہم صرف زندہ آباد و مرد آباد کے لوگ ہیں، اور وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں ناٹو، یہ جو 48 ممالک کا ایک اتحاد ہے، یہ 1948 میں تشکیل ہوئی۔ اہداف 1948 میں مقرر ہوئے، اور عملی کام کب شروع کیا؟ 9/11 کے بعد۔ اس اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 9/11 کے بعد کام شروع کیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر مغرب نے ترقی کی ہے وہ صرف علوم و فنون کی وجہ سے۔ اس کی ترقی کا راز اپنے نظام اور اداروں کو مضبوط اور بہتر بنانے میں ہے، نہ کہ اس کی لادینیت اور سیکولرزم میں، ان کی بے حیائی میں، اور نہ ہی اس کی زبان میں۔ آپ جہاز بنانے کا فارمولہ پشتو میں لکھ دے، جہاز بن جائے گا۔ اردو میں لکھ دے، جہاز بن جائے گا۔ نہ یہ کہ انگریزی میں لکھنے سے جہاز بنتا ہے، لیکن پشتو میں لکھنے سے جہاز نہیں بنتا۔ حالانکہ ایک فارمولہ ہے جہاز بنانے کا، اگر آپ اس کو پشتو میں لکھ کے تبھی جہاز بنے گا، اور اگر آپ اسے انگریزی میں لکھ کے تو تبھی جہاز بنے گا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، حکمت از قطع برید جامنست، مانع علم و ہنر عمامنست۔ یہ سب سے کمال کا نکتہ ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ حکمت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعلق کپڑوں کے تراش خراش سے نہیں، یہ علم و حکمت کا تعلق اس بات سے نہیں کہ آپ کس قسم کا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ لباس سے فرق نہیں پڑتا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہ میں آپ کا عمامہ رکاوٹ نہیں۔ تم اپنا عمامہ پہن کر بھی، عورتیں اپنا حجاب لے کر بھی، اپنے برقعے اور نقاب کے ساتھ بھی جدید علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیکل اور انجینئرنگ پڑھ سکتے ہیں۔ جدید علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہ میں آپ کا حجاب، آپ کا لباس، آپ کا عمامہ، آپ کی ٹوپی اور آپ کے مشرقی روایات، آپ کی تہذیب و ثقافت، آپ کی زبان، یہ بالکل رکاوٹ نہیں۔ یورپ کی ترقی کا راز اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کے نظم و نسق اور انتظامی قوت میں ہے۔ آپ اسے ضرور سیکھو، مگر اپنے لباس، اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو قائم رکھ کر۔ اور اگر آپ یہ سمجھ کر کہ ترقی کا راز مغربی تہذیب میں ہے، اور آپ نے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب اختیار کی، تو جان لو کہ تم اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اپنے عزت و آبرو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم۔
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرار پکڑیے، ٹھہری رہیے آپ اپنے گھروں کے اندر۔ تو یہ وہ وقت اور وہ دور تھا جب منافق لوگ کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرنے میں۔ تو ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا، کیونکہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مواد اسے مل جاتے تو وہ پروپیگیٹ کر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے کہہ دیا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے، کیونکہ یہ منافق کسی بھی وقت خباثت کر سکتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آئیے آپ اپنے گھروں کے اندر، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور آپ اپنی بیوٹی ڈسپلے نہ کریں جس طرح زمانہ جاہلیت میں خواتین اپنی بیوٹی ڈسپلے کر رہی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 غزوات کے سلسلے میں 2 صورتیں نازل ہو گئی تھی، اور دونوں صورتوں میں منافقین کی کارستانیہ مذکور ہے، اور دونوں صورتوں میں حجاب کے احکام بیان ہوئی ہے۔ ایک غزوہ احزاب جو شوال سن 5 ہجری میں، اور دوسرا غزوہ بنی مستلق یا غزوہ بنی مرثیہ شعبان سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ تو غزوہ احزاب میں پردے کا یہ حکم نازل ہو گیا، اور سورہ نور میں اسی حکم کی تکمیل ہو گئی۔ سورہ نور کے آیات کے حوالے سے آداب معاشرت اور احکام حجاب آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 58 تا آیت نمبر 60، ان ساروں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کا سارا بدن عورت ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم مسئلۃ الحجاب ہم نے ذکر کر دیا کہ ایک سال میں 2 صورتیں نازل ہوئی، ایک غزوہ احزاب کے بعد سورہ احزاب، اور ایک غزوہ بنی مستلق کے بعد سورہ نور۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب منافقین کانسپریسی کی انتہا تک پہنچ چکے تھے، یہاں تک کہ وہ مسلمان خواتین کی عزتوں پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باٹم لائن پک کر دیا اور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ پردے اور حجاب کے حوالے سے کوئی حکم چاہیے، میں امہات المؤمنین کے لیے اسی طرح کا آنا جانا پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عمر آپ بیٹھ جائیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تو علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے 18 مقامات ایسے منشن کر دیے ہیں کہ جس کا نزول بعد میں ہوا ہے اور عمر کا ڈیمانڈ پہلے آیا ہے۔ اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ پردے کا حکم بعد میں نازل ہوا ہے، اور عمر کا ڈیمانڈ یہ پہلے تھا۔ اب شریعت میں عورتوں کے لیے حکم ہے عام حالات میں پردے کا۔ پردہ یہ کوئی رواج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون نہ اوطان سے بدلتا ہے اور نہ افراد سے بدلتا ہے۔
کہ پاکستان میں ایک قانون اور امریکہ میں دوسرا قانون نہیں، اور نئے افراد سے بدلتا ہے کہ عمر کے لیے ایک قانون اور بکر کے لیے دوسرا قانون۔ یہ نہ افراد سے تغییر کا آتا ہے اور نہ اوطان سے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ انچینجبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون انچینجبل ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی اور نہ اس میں کوئی ڈائیورشن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت کا حکم عورتوں کے لیے عام حالات میں پردے کی ہے کہ عورت کا سارا بدن وہ مخفی رہے، کیونکہ عورت کا سارا بدن عورت ہے۔ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے جس کا محجوب رکھنا شرعاً لازم ہے، اسے عورت کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ عورت راز کے معنی میں بھی آیا ہے، کیونکہ راز کو بھی پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اردو میں بھی خاتون کو عورت کہا جاتا ہے، لہٰذا عورت کو عورت ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئی، باریک کپڑے زیب تن کر چکی تھی، جس میں سارا بدن وہ نظر آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اسماء اذا حضت المرأۃ، جب عورت کو مینسز شروع ہو جائے، یعنی جب عورت بالغ ہو جائے، کلھا عورہ، تو اس کا سارا بدن عورت ہے، الا وجہہا وکفیہا، مگر اس کا چہرہ اور اس کا کلائی یہ عورت نہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ الا وجہہا وکفیہا اس کا تعلق نماز سے ہے، یعنی اس ایکسیپشن اور استثناء کا تعلق نماز سے ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا اسماء اذا حضت المرأۃ کلھا عورہ الا وجہہا وکفیہا۔ تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس ایکسیپشن اور استثناء کا تعلق نماز سے ہے، اور بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اس میں عموم ہے، یعنی اس استثناء کا تعلق ضرورت سے ہے، جو شریعت میں ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شرعی ضرورت ہو تو عورت چہرہ اور کلائی کو ڈسپلے کر سکتی ہے، اس صورت میں جب فتنے کا خطرہ نہ ہو، اس صورت میں جب فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر اب جب عورت اشد ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر جاتی ہے تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر جلباب لٹکا دے۔ اب جلباب کیا چیز ہے؟ تو جلباب ایسے چادر اور برقع کو کہتے ہیں کہ جو سارے بدن کو کور کرے، جو سارے بدن کو ڈھانپ لے۔ جلباب اس کا پلورل ہے جلابیب۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چادر اور برقع کس طرح ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 4 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ موٹا ہوگا، باریک نہیں۔ یہ برقع موٹی ہوگی، باریک نہیں۔ نمبر 2 اللہ یکون
جاذب النظر، کہ وہ جاذب نظر نہ ہو کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے، لوگ اس کو گور گور کر دیکھیں۔ نمبر 3، وَأَلَّا يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ، کہ اس پر کسی قسم کا عطر نہیں لگا ہو۔ اور نمبر 4، وَأَلَّا يَلْبَسَ حِلِيًّا بِصَوْتٍ، وہ ایسی زیورات نہ پہنے جو آواز والی ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے ایکسپریسلی کہہ دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے پیغمبر اپنے عورتوں سے کہہ دے کہ اپنے گھروں میں رہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت اولا کے طور اطوار اختیار نہ کرے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، کہ دے ان سے کہ نماز قائم رکھے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہیے۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اوبے کیجیے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ، اطاعت کیجیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو۔ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم۔ اب ان کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بات یہ ہے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اریز کرے آپ سے پلیدی اور خباثت کو۔ تو پتہ لگ گیا کہ بے پردگی یہ تو گندگی ہے، بے پردگی یہ تو گندگی ہے۔ جہاں بے پردگی کا ماحول ہوگا وہاں یہ خباثتیں اور گندگیاں ہوتی رہیں گی۔ انما بات یہ ہے یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لیذہب عنکم، کہ اریز کر دے آپ سے الرجس پلیدی کو، یا اہل البیت، اہل البیت۔ انما یرید اللہ، بات یہ ہے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ لیذہب عنکم الرجس، کہ اریز کر دے، ختم کر دے آپ سے نجاست و پلیدی ظاہری اور باطنی، کہ آپ ظاہری اعتبار سے پاکیزہ ہوں اور داخلی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں۔ لیذہب عنکم الرجس، کہ دور کر دے آپ سے اللہ تعالیٰ الرجس تان تراشیا۔ اہل البیت، یہاں ایک لفظ ہڈن ہے، یا اہل البیت، وہ رسول پاک کے گھر والیوں۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے خطاب کر کے ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے پتہ لگ گیا کہ اہل بیت صرف اولاد علی اور اولاد فاطمہ نہیں، بلکہ اہل بیت میں ازواج مطہرات، بنو ہاشم، سب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، یہ سب اہل بیت، یہ سب اہل بیت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ازواج مطہرات اہل بیت ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور اس کی اولادیں یہ اہل بیت ہیں۔ حضرت حارث، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور اس کے اولادیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت عباس اور اس کی اولاد یہ بھی اہل بیت ہیں۔ ابو سفیان ابن الحرب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہے، چچا زاد ہے، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی و نقی فہو اہلی، ہر وہ شخص جو محرمات سے اجتناب کرتا ہے، فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے، وہ میرا اہل ہے۔ تو اس حوالے سے سارے وہ لوگ جو محرمات سے بچیں اور فرائض و واجبات اس کا اہتمام کرے تو وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا، پاک کر دے اللہ تعالیٰ آپ کو تطہیراً مکمل طور پر۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کیجئے، سمجھ لیجئے اس کو جو آپ کی گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، من آیات اللہ والحکمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات و احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل حکمت فی القرآن فہی السنہ، قرآن کریم کے اندر جہاں بھی لفظ حکمت آیا ہے اس سے مراد سنت ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد کیجئے وہ جو آپ کی گھروں میں پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ من آیات اللہ والحکمہ، دو چیزیں ہیں، نمبر ایک قرآن، نمبر دو سنت۔ من آیات اللہ، اس میں من بیانیہ ہے، من آیات اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، والحکمہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث۔ اب سنت اور احادیث کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کہہ دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں وہ وزڈم اور حکمت سے بھرپور ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں وحی جلی اور ایک کو کہتے ہیں وحی خفی۔ وحی جلی قرآن کریم، وحی خفی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ عطا کیے ہیں جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ اور وحی خفی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ میں اس کا مفہوم انسپائر کر دیا ہے۔ وحی جلی قرآن پاک اور وحی خفی احادیث رسول پاک۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد کیجئے وہ جو آپ کی گھروں میں پڑھی جاتی ہے، من آیات اللہ والحکمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات و احکام، والحکمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، تحقیق اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ تو لطیف کے دو معنی ہیں، ایک مہربان اور دوسرا باریک بین۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا باریک بین ہے اور مہربان ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، تحقیق اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان باریک بین، خبیراً اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعل لنا حجة یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔